خود پسندی ایک ملحق نفسیاتی بیماری۔ اردو پوائنٹ کے ایک کالم نگار محمد عبداللہ کی ایک تحریر ہے، کالم ہے، جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی، خاندانی، معاشرتی اور پروفیشنل لائف میں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ زندگی کی پرخار راہوں میں کچھ لوگ محبت، امید اور خوشی سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ زندگی میں اسپیڈ بریکر کی طرح آتے ہیں، جو نہ صرف بندے کی راہ کھوٹی کرتے ہیں بلکہ ذہنی اذیت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے ملنے والی کامیابیوں، خوشیوں اور نعمتوں کو اپنی قابلیت کا خاکسانہ سمجھتے ہوئے خود پسندی کے دلدل میں اتر جاتے ہیں۔ خود پسند انسان ہمیشہ ذاتی مفاد کے گھوڑے پر سوار ہو کر خود غرضی کی تلوار سے دوسروں کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتا رہتا ہے۔ اس کی نظر میں دوسروں کی خواہشات، جذبات اور مقاصد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دوسروں میں صرف خامیاں تلاش کرتا ہے اور نرگس کے پھول کی مانند اپنی ہی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ خود کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتا، دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے، خود غرضی کی معراج پر پہنچا ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ ایسے نرگسی گفتے کی زندگی کا محور مقصد اپنی ذاتی مفاد ہوتا ہے، دوسروں سے حقیقت سے ماورائے توقعات وابستہ کر لیتا ہے اور توقعات پوری نہ ہونے پر دشمن بن جاتا ہے۔ اختیار ملنے پر گھٹیا، بے رحم اور مغرور بن جاتا ہے، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹ، مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، خود پر تنقید برداشت نہیں کر سکتا، دوسروں کی شخصیت، کام اور خوبیاں دیکھ کر حسد کی بھٹی میں جلتا رہتا ہے اور اپنی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے۔ شہر آفاق ماہر نفسیات ماریا کونگسگورو کے مطابق نرگس کے پیکر انسان کو صرف ایک ہی صورت میں خوش رکھا جا سکتا ہے، جب آپ ایک روبوٹ بن جائیں۔ آپ اپنی امیدوں، خواہشات، جذبات اور مقاصد کا گلا گھونٹ دیں اور اپنی زندگی کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ خود پسندی انسان میں غصہ، ڈپریشن، انزائٹی پیدا کرتی ہے۔ خود پسند انسان زندگی میں جلد ہی اکیلے ہو جاتے ہیں۔ لوگ انہیں اپنے خیال، سوچ، لفظوں، حتیٰ کہ زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے شخص لوگوں کی نظر انداز کرنے سے شدید ترین احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان پر مشکل وقت آنے پر لوگ کنی کترا جاتے ہیں۔ دنیا ایک گنبد ہے، جس طرح گنبد میں کھڑے ہو کر بولنے سے انسان واپس اپنی ہی آواز سنتا ہے، اسی طرح دوسروں کی زندگی میں کانٹے بو کر پھولوں کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایسے انسان میں تنہائی اور احساس کمتری خود اعتمادی کو عنقا کر دیتی ہے۔ جب تنہائی کے ناگ ڈستے ہیں تو ذہنی اذیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خود پسندی ایک ملحق روحانی بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج ناممکن نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے۔ خود پسندی کو ختم کرنے کے لیے اس کے محرکات کا پہچاننا ضروری ہے۔ معروف ماہر نفسیات گرین برگ کے مطابق نرگسیت کے محرکات میں حالات، دوسروں کے الفاظ اور رویے سر فہرست ہیں۔ مثلاً آپ کے باس نے آپ کی غلطی پر آپ کو ڈانٹ دیا، آپ کے بچے کہنا نہیں مانتے، سڑک پر اوورٹیک کرتے ہوئے کسی نے ہارن بجا دیا، آپ کے کسی دوست نے ہی بھری محفل میں آپ کا مذاق اڑا دیا، جس کے نتیجے میں آپ ٹریگر ہو گئے اور دوسروں کو بے نکات سنا دی، یا اس شخص کے لیے اپنے دل میں بغض و کینہ رکھ لیا۔ خود پسندی کے محرکات کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں اور وقتاً فوقتاً ان کا جائزہ لیتے رہیں۔ نرگسیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے مزاج،
ناپسندیدہ اور شخصیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ خود سے پیار کریں لیکن دوسروں کے احساسات، جذبات اور مقاصد کی بھی قدر کریں۔ سیلف کنٹرول خود پسندی کو ختم کرنے کا اہم ہتھیار ہے۔ اپنے جذبات کو مینیج کریں۔ اپنی پرسنل، سوشل اور پروفیشنل لائف کے فیصلے جذبات سے مت کریں، بلکہ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔ لوگوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ پروفیشنل لائف میں اپنے کولیگز، باس اور مینجمنٹ سے خوشگوار تعلقات رکھیں۔ حضرت واصف علی واصف کا قول ہے، آپ کی زندگی میں ملنے والے لوگ مواقع ہیں۔ آپ نفرت، نظر اندازی، بیجا تنقید اور پروفیشنل پولیٹکس سے لوگوں کو اپنا ہمنوا نہیں بنا سکتے۔ اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ دوسروں کے مفادات، جذبات اور مقاصد کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ خود پسندی کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اسے محبت اور رحمدلی کے جذبے سے شکست دیں۔ انسان کا خیال اس کی سوچ بنتا ہے اور سوچ ہی رویوں کو جنم دیتی ہے۔ اپنی منفی اور رد عمل کی سوچ کو مثبت اور عملی سوچ سے بدلیں۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری لیں۔ اپنے رویوں کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ مثبت رویے اور دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے سے آپ کا دل خوشی، امید اور محبت سے جگمگا اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ شکر گزاری کا جذبہ آپ کے دل میں اطمینان اور خوشی بھر دے گا۔ دوستو، یہ ایک کالم تھا جو محمد عبداللہ صاحب نے اردو پوائنٹ پر لکھا، مجھے پسند آیا، جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔